پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے ثوابی انٹرچینج، M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند، M3 M4 اور M5 موٹر وے مکمل بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 100 میٹر رہ گئی۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ رحیم یار خان میں ہارون آباد سے کراچی آنے والی بس کو حادثہ، 7 مسافر زخمی۔ دھند کے باعث بس ظاہر پیر انٹرچینج کے قریب بے نظیر روڈ پر الٹی، زخمی اسپتال منتقل۔ نیو کراچی میں چائے کے ہوٹل پر فائرنگ، واٹر بورڈ کا ملازم جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بظاہر ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی۔ CCTV حاصل کرنے کی کوشش۔ MQM کا کہنا ہے کہ جاں بحق شہزاد نیو کراچی UC8 کے جوائنٹ انچارج تھے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، DG رینجرز اور IG سندھ ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری اقدامات کریں۔ مقتول کے دوست نے بتایا 3 موٹر سائیکلوں پر نقاب پوش آئے اور اندھا دھند فائرنگ کی۔ شہزاد 4 بچوں کا باپ تھا، کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق۔ پنجاب کے مختلف شہروں کی فضا آج بھی انتہائی آلودہ۔ رحیم یار خان 500 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق مظفر گڑھ کا AQI 318، ناروال کا 275 ریکارڈ۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور کے فضائی معیار میں بہتری، ایئر کوالٹی انڈیکس 195 پر آ گیا۔ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں 9واں نمبر۔ صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس سے اغوا کیے گئے تمام 14 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ DSP اوباڑو عبدالقادر کا دعویٰ، کہا بس کنڈکٹر مغوی مسافروں کی صحیح تعداد نہیں بتا سکا تھا۔ ڈاکو نے 19 نہیں 14 مسافروں کو اغوا کیا، جن میں سے 13 مغوی زندہ بازیاب کرائے گئے۔ واردات کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر جانے والے ایک اور مسافر کی لاش بھی مل گئی۔ ڈاکو نے مقابلے کے دوران پولیس کی بختر بند پر راکٹ فائر کیے، جس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ آسٹریلیا میں دہشت گردی کرنے والا ساجد اکرم بھارتی شہری تھا۔ بھارتی پولیس نے مان لیا۔ آسٹریلوی اخبار اور برطانوی خبر رساں ایجنسی کا انکشاف سامنے آ گیا۔ کہا بھارتی پولیس نے بتایا کہ ساجد اکرم 1998 کے بعد 6 بار آسٹریلیا سے بھارت آیا۔ فلپائن حکومت نے بھی بھارتی پاسپورٹ پر نومبر میں ساجد اکرم کے فلپائن آنے کی تصدیق کر دی۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق حملہ ور باپ بیٹے نے فلپائن جا کر فوجی طرز کی تربیت حاصل کی۔ فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ ساجد اکرم بھارتی شہری کی حیثیت سے بیٹے نوید اکرم کے ساتھ 1 نومبر کو فلپائن پہنچا۔ دونوں 28 نومبر کو فلپائن سے واپس چلے گئے۔ مزید معلومات لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے حملہ ور سے متعلق معلومات کے لیے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ کر کے تفتیش میں تعاون مانگ لیا۔ اس سے پہلے نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے شخص نے بتایا تھا کہ اس کے خیال میں نوید اکرم کے والد کا تعلق بھارت سے ہے۔ زخمی حملہ ور نوید اکرم کو اسپتال میں ہوش آ گیا۔ پولیس نے اس سے بات بھی کی۔ 2 روز پہلے دونوں حملاوروں کی سڈنی کے ساحل پر یہودی تہوار کے ہزاروں شرکاء پر فائرنگ میں 10 سال کی بچی سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پونڈائی بیچ پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، شمع روشن کی۔ پاکستان کی آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مذہبی تقریب پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سڈنی واقعے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ سلامتی کونسل میں کہا پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مغد نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت گورنر راج کی دھمکی سمجھ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فی الحال اپنے بچاؤ کی پڑ گئی ہے۔ سہیل آفریدی وفاق کے مطالبات کو گنجائش دینے لگے ہیں۔ بانی PTI کو پالیسی میں تبدیلی کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ PTI اب عملی طور پر علیمہ خان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ میں بات کرتے ہوئے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا PTI کے اندرونی اختلافات اتنے بڑے نہیں کہ جماعت کی پالیسی ڈسٹرب کر سکیں۔ اپوزیشن سڑکوں پر احتجاج نہیں، ڈائیلاگ چاہتی ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے پاک بھارت جنگ میں فورسز کے شہداء کے ورثاء کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا ورثاء کے لیے امدادی رقم مزید 50 لاکھ روپے بڑھانے، زخمی اہلکاروں کے لیے رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کرنے کا اعلان۔ سہیل آفریدی نے کہا، خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے شانہ بشانہ ہے۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے ورثاء کا خیال رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضامن ہیں۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر نے کہا، آئین عملی طور پر ختم ہو گیا، عدلیہ کمزور ہو گئی، ہمارا مطالبہ ہے 1973 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ آفتاب احمد شیرپاؤ نے کہا، 1973 کے آئین میں مزید تبدیلیاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ صوبائی وزیر مینا آفریدی اور شفیع اللہ آفریدی کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی۔ عدالت کی جانب سے متعدد بار طلب کرنے کے باوجود ملزمان پیش نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور دیگر افراد کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 کمیٹیاں بنا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قابل تقسیم پول ورکنگ گروپ کی سربراہی کریں گے۔ صوبوں کے وزرائے خزانہ کو بھی الگ الگ ورکنگ گروپس کی سربراہی دے دی گئی ہے۔ ورکنگ گروپس اپنے دائرہ اختیار میں امور پر سفارشات تیار کریں گے۔ NFC سے متعلق دوسرا اجلاس آئندہ ماہ جنوری کے وسط تک متوقع۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کا معاملہ آخری مراحل میں داخل۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی قومی ایئر لائن کو کنسورشیم کو تفصیلات کی فراہمی اور تعاون کرنے کی ہدایت۔ چاروں کنسورشیم اپنی پیشکش 23 دسمبر کی بولی میں دیں گے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن قومی ایئر لائن خریدنے والے کنسورشیم کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ سندھ کابینہ نے پبلک ٹرانسپورٹ بسیں خریدنے کے لیے 96 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ تھرکول ریلوے لائن کے لیے 5 ارب 60 کروڑ روپے جاری کرنے کا بھی فیصلہ۔ کراچی میں IT ٹاور کے لیے تاریخی عمارت کی خریداری پر بھی تبادلہ خیال۔ سندھ IT ٹاور کے قیام کے لیے نجی کمپنی کی عمارت منتخب کی گئی۔ FBR نے اسلام آباد کی جائیدادوں کا نیا ویلیویشن ٹیبل معطل کر دیا۔ FBR کے مطابق عوام اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے درج ویلیوز کو حقیقی مارکیٹ ریٹ سے زائد قرار دیا۔ ویلیویشن ٹیبل کے نفاذ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس پراپرٹی کی اصل مارکیٹ قیمت سے بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کا آج صوبے بھر میں عدالتی کارروائیوں کے بائیکاٹ کا اعلان۔ KP بار کونسل کا کہنا ہے کہ سول ججز کی تعیناتی کے نئے طریقہ کار کے خلاف بائیکاٹ کی کال دی گئی ہے۔ محکمہ قانون نے سول جج تعیناتی کے لیے بطور وکیل 2 سال کا تجربہ ختم کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق آئندہ بغیر تجربے کے ججز کی تعیناتی ہوگی۔ دعویٰ کیا 2 سال تجربے کا فیصلہ بار کونسل اور پشاور ہائی کورٹ کی مشاورت سے کیا گیا تھا۔ کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا نہ ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر گل قیصر سروانی کا بھارتی نمائندے کے بیان پر رد عمل۔ کہا، دہشت گردی کی کھلی سرپرستی کے علاوہ در حقیقت بھارت ہی ہے جس نے بارہا پاکستان کے خلاف جاری حد کا ارتکاب کیا۔ بھارتی ریاست کا یہ طرز عمل ایک روگ ایکٹر کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ مطالبہ کیا بھارت ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی بند کرے۔ واضح کیا سنتاس معاہدے کی کسی بھی شق میں یک طرفہ معطلی، ترمیم یا نام نہاد تعطیلی حالت کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان تیل کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر بات چیت جاری۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے روسی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا، دونوں ممالک کی وزارت توانائی ممکنہ معاہدے پر مذاکرات کر رہی ہے۔ تیل کی تلاش، پیداوار اور ریفائننگ میں روس کو مہارت حاصل ہے۔ دونوں ممالک پاکستان میں ایک اور سٹیل پلانٹ لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ پاکستان نے 2023 میں روسی خام تیل کی درآمد شروع کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی ورکرز کے لیے نئے تعمیر شدہ 720 فلیٹس کی قراردادی کر دی۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا، اسپیشل صنعتی ورکرز کی آسانی کے لیے انہیں گراؤنڈ فلور پر فلیٹ دیا جائے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے تو اپنا ٹریک درست کرے، اداروں پر حملہ کرنے کے بجائے ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے حقوق اور سپیس حاصل کرے۔ راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں شرکت کے دوران گفتگو، گورنر نے کیک بھی کاٹا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ عرب ممالک کی بھرپور حمایت سے پاکستان کو مزید مستحکم کیا ہے۔ یو اے ای حکومت پاکستانی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر اور کونسل جنرل کے ساتھ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا، اس برس بھی رمضان المبارک میں 5 لاکھ افراد کے لیے اہتمام کیا جائے گا۔ کراچی ملیح جناح ایونیو کے قریب ڈمپر اور مسافر کوچ کی ریس میں ایک موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ کوچ نے کار سوار کو ٹکر ماری اور ڈمپر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا۔ ڈمپر کو تحویل میں لے لیا گیا۔ کوچ ڈرائیور فرار۔ کوچ کی ٹکر سے کار کو نقصان پہنچا، ڈرائیور محفوظ رہا۔ کراچی میں رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 249 افراد جاں بحق ہو چکے۔ لیا میں 2 سال کا بچہ سیویج کے گھڑے میں گر کر جاں بحق۔ والد کا کہنا ہے کہ بیٹا کھیلتے ہوئے گھر کے پاس موجود سیویج کے گھڑے میں جا گرا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں سیویج سسٹم نہیں، اپنی مدداب کے تحت سیویج گھڑے بنائے ہیں۔ 6 سال سے انتظامیہ کو درخواست کر رہے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس کا مطالبہ۔ گوجرانوالہ میں 2 مختلف مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے، 2 ملزمان ہلاک۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم عرفان نے گزشتہ ماہ ہیڈ کانسٹیبل کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا۔ ملزم سلیمان ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ جان کی پرواہ کیے بغیر حملاور پر جھپٹنے والے احمد الاحمد کا شکریہ ادا کرنے آسٹریلین وزیر اعظم اسپتال جا پہنچے۔ خیریت پوچھی، بہادری پر داد دی۔ آسٹریلوی عوام کی طرف سے بھی احمد کا شکریہ ادا کیا۔ زخمی کے والد محمد فاتح کا کہنا ہے ان کے بیٹے کی بہادری نے آسٹریلیا سمیت پوری دنیا میں شامیوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے فلسطینی اتھارٹی کے پاسپورٹ ہولڈرز اور شام سمیت مزید 7 ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی کا سامنا کرنے والے دیگر ممالک میں برکینا فاسو، مالی، نائجر، سیرالیون، جنوبی سوڈان اور لاؤس شامل ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ ایسے تمام غیر ملکیوں کو روکنا چاہتا ہے جو اسے غیر محفوظ اور غیر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ امریکہ سے پہلے بھی 12 ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا چکے ہیں۔ فلسطینیوں پر ڈھائے مظالم دنیا کی نظروں سے چھپانے کی اسرائیلی ہٹ دھرمی جاری۔ کینیڈین ارکان پارلیمنٹ کے وفد کو مغربی کنارے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ترجمان نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز کے مطابق اسرائیلی حکام نے اردن کی سرحد سے مغربی کنارے میں داخلے کے لیے ہر مندوب سے ایک فارم پر دستخط کرنے کو کہا جس میں انہیں تسلیم کرنا تھا کہ وہ عوامی تحفظ کے لیے خطرہ ہیں۔ وفد نے اسرائیلی فارم پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ وفد میں کینیڈین ارکان پارلیمان اسلم رانا، اقرا خالد سمیت سمیر زبیری، فارس السعود اور دیگر موجود تھے۔ ہالی ووڈ کے نامور ہدایت کار اور اداکار راب رائنر کے بیٹے نک رائنر پر والدین کو قتل کی 2 فردیں جرم عائد کی جائیں گی۔ لاس اینجلس کے ڈسٹرکٹ اٹارنی کا کہنا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر 32 سال کے نک رائنر کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر اداکار راب رائنر اور ان کی بیوی مشیل کو گھر میں چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا۔ مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کیوں کھینچا؟ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف ہراسانی کا پرچہ کاٹنے اور مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ بھارتی سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور انسانی حقوق تنظیموں نے واقعہ شرمناک قرار دے دیا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کی ترجمان نگہت عباس نے کہا نتیش کمار نے خواتین کی توہین کی۔ نتیش کمار اور نریندر مودی معافی مانگے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور ان کی بیٹی التجا مفتی کا نتیش کمار سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے کہا نتیش کمار کا اقدام شرمناک ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور شفاف کارروائی کا مطالبہ۔ پی ایس ایل 11 کے میچ مظفر آباد اسٹیڈیم میں کرانے کی کوشش ہے۔ اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل میچز بھی کرائیں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی پی سی بی بورڈ آف گورننس کے ویڈیو لنک اجلاس میں گفتگو۔
نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے اور LCCA گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن کی منظوری۔ محسن نقوی نے کہا سری لنکن ٹور کو جاری رکھنا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ PSL روڈ شوز کی کامیابی PSL اور PCB کی پوری ٹیم کی کامیابی ہے۔ HBL PSL اگلے سال 26 مارچ سے 3 مئی 2026 تک 5 شہروں میں ہوگی۔ اس سیزن میں 44 میچز کھیلے جائیں گے۔ ہر ٹیم کو کم سے کم 10 میچز کھیلنے ہوں گے۔ سپر 4 مرحلے میں 12 میچز کھیلے جائیں گے۔ سپر 4 مرحلے کے دونوں گروپس کی 2 ٹاپ ٹیمز پلے آف میں کھیلیں گی۔ پلے آف میں فائنل سمیت 4 میچز ہوں گے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 70 رن سے شکست دے کر انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ میں 9 وکٹ پر 241 رنز بنائے۔ احمد حسین نے 65 اور سمیر منہاس نے 44 رنز کی نمایاں اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں UAE کی ٹیم 38ویں اوور میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ایان مصباح نے 77 رنز بنائے۔ عبدالسبحان نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ دبئی میں شروع ہونے والے رول بال ورلڈ کپ کے اپنے پہلے میچ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ پولینڈ کو 4 کے مقابلے میں 8 گول سے شکست دے دی۔ عریب علی بخاری کا عمدہ کھیل، 4 گول سکور کیے۔ سلمان اور احد نے 2 گول بنائے۔ رول بال ورلڈ کپ میں 15 ممالک کی ٹیم شرکت کر رہی ہیں۔ پاکستان کی خاتون کو بہما سمینہ بیگ کا ایکسپلورر گرینڈ سلیم مکمل کرنے کی جانب ایک اور قدم۔ گلگت سے تعلق رکھنے والی سمینہ بیگ قطب جنوبی پہنچ گئیں۔ سمینہ بیگ یونین گلیشیئر سے ساؤتھ پول پہنچی تھیں۔ مرزا علی نے بتایا ان کی بہن سمینہ نے اپنے سفر کے لیے اسکیئنگ کا روٹ اپنایا جو چیلنجنگ مرحلہ تھا۔ سمینہ بیگ نے ساؤتھ پول پہنچنے پر پاکستان کا پرچم اور کمیونٹی کا جھنڈا لہرا دیا۔ سمینہ بیگ کو اب صرف قطب شمالی پہنچنا ہے۔ سمینہ بیگ پہلے ہی 7 بر اعظموں کی 7 بڑی چوٹیاں سر کر کے 7 سمٹ مکمل کر چکی۔ فرانس کے عثمان ڈیمبلے بیسٹ پلیئر آف دی ایئر قرار۔ فیفا بیسٹ پلیئرز ایوارڈز کی دوحہ میں تقریب۔ اسپین سے تعلق رکھنے والی آئٹانا بونماٹی ویمن پلیئر بیسٹ پلیئر آف دی ایئر قرار پائیں۔ پیرس سینٹ جرمین کے لوئس ہینڈرک کو بہترین کوچ کا ایوارڈ، اور کمال احمد رضوی کو دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت گئے۔ معروف اداکار کے مکالمے اور کردار آج بھی مداحوں کو یاد۔